بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس دہم کی اردو سے سبق نمبر 3 قرارداد لاہور پس منظر و پیش منظر پڑھیں گے اور اس کی مشقی سوالات حل کریں گے۔ صنفی ادب کے لحاظ سے یہ ایک مضمون ہے اور اس کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی ہیں، اور یہ مضمون ان کی کتاب اردو ادب کا ارتقاء سے لیا گیا ہے۔ سبق کی پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ 14 اگست کی صبح ایک نئی سرزمین کا پیغام لے کر آئی۔ اس سے پہلے اور بعد کے درمیان کچھ ایسے رشتے بھی تھے جن میں ماضی کی کچھ تلخ یادیں، خواہشات کے دھندلے خاکے اور احساسات کی کئی بہاریں تھیں۔ دھندلے کے معنی ہے منہدم، مٹتے ہوئے۔ 14 اگست سے پہلے کے سیاسی حالات کا ایک سرا 23 مارچ 1940 سے منسلک ہے، یعنی جڑا ہوا ہے۔ مارچ کے وہ دن لاہور میں کچھ اسی طرح کے احساسات کی آماج کا تھے۔ غم و خوشی کے ملے جلے جذبات جنہوں نے 14 اگست کی صبح کو ذہن میں انگڑائی لی تھی، 7 برس پہلے کی ایک صبح سے گہری مماثلت رکھتے تھے۔ 1940 کے یادگار جلسے کی تیاریاں تکمیل کے مراحل میں تھیں کہ ایک شام خاکساروں پر بندش کا اعلان ہوا۔ اسٹوڈنٹ، خاکسار ایک تحریک کا نام تھا جو پہلے تو تحریک پاکستان کے خلاف تھی، لیکن بعد میں ان کی حمایت پاکستان کے ساتھ ہو گئی، اور اس کے جو رہنما تھے علامہ مشرقی تھے۔ خاکسار تحریک سے وابستہ افراد خاکی وردی پہنتے تھے، اور 23 مارچ 1940 سے قبل انہوں نے ایک جلوس نکالا تھا لاہور میں، اور برطانوی پولیس نے اس کو روکنا چاہا، جس کے نتیجے میں تصادم ہوا اور ایک پولیس آفیسر بھی مارا گیا اور کافی خون ریزی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ایک تحریک پر بندش کا اعلان کر دیا گیا یا اس کو بین کر دیا گیا تھا۔ اس اعلان کے بعد تحریک میں کافی غم و غصے کا رجحان پایا جاتا تھا، تو تحریک کے رہنماؤں نے اس موقع پر طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ لاہور کے گلی کوچوں میں چپراس کی صدائیں بلند ہوئیں، خاکی وردیاں، نکل کیے ہوئے بیلچے اور فوجی قواعد کے مظاہرے ایک ایسی طوفانی صورتحال کی خبر دیتے تھے جس میں کچھ کر گزرنے اور ٹکرا جانے کا عزم بھی تھا۔ جوش اور ولولہ عزم و احتیاط کی حدیں پھاند رہا تھا۔ ایسے میں جب جوان رگوں میں خون تڑپ رہا ہو، احتیاط کے تقاضے کون پورے کرتا ہے؟ حکومت نے طے کر لیا تھا کہ جنگ کے بڑھتے ہوئے سایوں میں کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے۔ جوش اور ولولہ اگر احتیاط نہیں دیکھتا تو اس کی روک تھام کے پس پردہ فکر و نظر کے سوتے بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ خاکسار تحریک اس جوش اور ولولے کا ایک اظہار تھی جس میں برطانوی استعمار کے خلاف عسکری قوت کے سامنے سفارہ ہونے کا عزم تھا۔ 1930 کے بعد سے برصغیر پاک و ہند میں عسکری قوت نے کئی روپ اختیار کیے تھے۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسری اقوام میں خدمت خلق کے سارے منظم ہو کر عسکری طور پہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی کئی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کو جس اعلیٰ پیمانے پر منظم کیا، اس کے یکلخت ناکام ہو جانے کے بعد کئی رائے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ہاتھ جو تحریک کو اس کے بارے میں عروج تک لے جاتے ہیں، بسا اوقات اسے سنبھال نہیں پاتے۔ منظم کرنے کے راستے اور تنظیم کو آگے بڑھانے کی تدبیریں بعض اوقات یکجا ہو نہیں پاتی۔ سر سکندر کے خلاف خیز و غضب کا شدید اظہار ہو رہا تھا، اور تحریک پر جس خون آشامی سے حملہ کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے خاکسار تحریک سے تعلق رکھنے والوں کی ہمدردیاں بھی حکومت کے خلاف تھیں۔ سر سید ایک گرداب میں آ چکے تھے۔ ایسے میں قرارداد لاہور کے لیے منعقد ہونے والا جلسہ، جسے صرف چند دن کے بعد ہونا تھا، اپنے جلوں میں غم کے کئی سائے لے کر آیا۔ مسلم لیگ کا پنڈال منٹو پارک میں بنا، جو آج کل اقبال پارک کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں جو جوش و خروش موجزن تھا، اس کا خارجی اظہار اس جلسے کی روداد میں ہوتا ہے۔ میں اس زمانے میں لاہور ہی میں تھا، میٹرک کا امتحان دے رہا تھا۔ اسلامیہ کالج اور اسلامیہ اسکولوں کے طالب علموں نے پہلی بار سیاسی جدوجہد میں شریک ہو کر اس جلسے کی کامیابی کا سامان کیا تھا۔ جلسے میں قائد اعظم کی ولولہ انگیز تقریر، فضل حق کا قرارداد پیش کرنا، نواب بہادر یا جنگ کی خطابت یعنی تقریر کرنا، مولانا ظفر علی خان کی شعلہ بیانی یعنی جوشیلی تقریر، خلیق الزماں کی آتش نوائی، قاضی عیسیٰ اور نواب اسماعیل کی تقریریں۔ جذبات کا وہ سیلاب تھا جس میں حاضرین بار بار نعرے لگاتے اور مستقبل کے خوش آئند منصوبوں کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کا عزم کرتے۔ کئی گھنٹے کے مسلسل اجلاس میں لوگوں کا تحمل اور اہتمام دیدنی تھا، یعنی دیکھنے والا تھا۔ رات گئے تک جلسے چلتے، لیکن جو رونق اور جو ولولہ یہاں کام کر رہا تھا، ٹھیک 10 برس پہلے راوی کے کنارے کانگریس کے اعلان آزادی نے اہل لاہور کو اس طرح متاثر نہیں کیا تھا۔
طالب علم رات گئے جلسوں میں شریک رہتے، اپنے محبوب لیڈروں کی تقریریں سنتے اور بالآخر یہ عزم لے کر اٹھتے تھے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کو اگر زندہ رہنا ہے تو انہیں ہندوؤں کی طرف سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ اپنی اقدار کے حوالے سے اگر زندگی بسر کرنی ہے تو الگ ملک کا مطالبہ ان کا آئینی حق ہے۔ اس احساس نے 7 برس کی قلیل مدت میں مسلمانوں کو اپنے خوابوں کی تعمیر کے لیے جدوجہد میں مصروف رکھا۔ شملہ کانفرنس، الیکشن، جلسے، جلوس، یہ سب لاہور کے مقدر میں تھے، جس پہ زندہ دلان پنجاب نے تن من کی بازی لگا دی۔ 14 اگست 1947 کی صبح سے قبل پنجاب پہ کئی قیامتیں گزر چکی تھیں۔ جون کا اعلان، انگریزوں کی واپسی کا پروگرام، باؤنڈری کمیشن کا قیام اور اس طرح کے دوسرے مسائل نے نئی مملکت کے ظہور میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ لیکن آزادی کی صبح خوشیوں کے پیغام کے علاوہ غموں کی داستان بھی لے کر آئی۔ ان دنوں میں لاہور میں تھا۔ گورنمنٹ کالج کے نیو ہاسٹل کے دروازے کے باہر پولیس کی لاری کو جلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد ہندوؤں اور سکھوں نے جس منصوبے سے پنجاب کو خون کے دریا میں بدل دیا، اس کی رویداد بیان کرتے ہوئے ذہن میں آج بھی عجیب سی ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ کالج اور دوسرے ادارے بند ہوئے، آتش زنی، قتل و غارت روز کا معمول بن گئے۔ آتش زنی یعنی آگ لگانا۔ اکثریتی صوبے میں خود مسلمانوں کو اپنے بچاؤ کے لیے مدافعتی حربے استعمال کرنا پڑے۔ ان حالات میں مجھے لاہور سے باہر جانا پڑا۔ میرا یہ زمانہ سنبھڑیال میں گزرا، جہاں والد صاحب ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ پاکستان کی تاسیس کا اعلان بھی میں نے سنبھڑیال میں ریڈیو پر سنا۔ سیالکوٹ کی حالت لاہور کے مقابلے میں زیادہ تشویشناک تھی۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے جائے امن تھی، لیکن یہاں بھی ہندو اور سکھ ملازمین منمانی کر رہے تھے اور ہندو فوج ان کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ گرداسپور سے آنے والے مہاجرین عجیب المناک تاثر دے رہے تھے۔ ان حالات میں آزادی کی صبح نمودار ہوئی۔ اسی زمانے میں نے یہ ربائی کہی تھی: کیا ختم ہو گئے سرور و کیف و مستی، کیا ٹوٹ کے رہ گیا دل سے میں ہستی۔ ایک شور سا اٹھ رہا ہے عالم عالم، ایک آگ سلگ رہی ہے بستی بستی۔ آزادی کی صبح نو خوشی اور غم کے دونوں پہلو رکھتی تھی۔ آزادی کی قربانیاں، مہاجرین کی آمد، مسائل کی یورش اور اندوناک مناظر کی فراوانی، ایک طرف سرحد پار کے مصائب کی داستانیں تھیں، اور اس کے ساتھ یہ اطمینان بھی تھا کہ مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اپنی دنیا بسا سکیں گے۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہی احساس پاکستان کو فکری سطح پر بچائے ہوئے ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ اپنی اقدار اور اپنے کلچر کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے۔ پاکستان کی تخلیق مسلمانوں کی اجتماعی خواہشات کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ وہ اپنے اقدار، اپنے کلچر کی حفاظت 2 قومی نظریے کے حوالے سے کریں گے۔ آج کی نئی پوت ان قربانیوں سے آشنا نہیں جو تخلیق پاکستان کے وقت دینی پڑی۔ اس سے آگاہی نہیں کہ کیا کیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قصور کس کا ہے؟ آج کے نوجوانوں کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ حقائق کو دیکھیں، نہیں سچائی کو دیکھیں، اور محاسبے کے عمل کی توڑ پھوڑ کے بجائے مثبت بنیادوں پر استوار کر کے پاکستان کی بقا کا سامان کریں۔ یہ سوال بھی ان کے ذمہ ہے کہ جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی، کہ اب بھی انہیں یہ مقصد عزیز ہے، یا کسی نئے نصب العین میں پاکستان کی سماجی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ ہم تو صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آئندہ کے منصوبے میں ماضی کا رشتہ کاٹ دیا گیا تو وہ بنیادیں ہی ختم ہو جائیں گی جس کے لیے پاکستان کی جدوجہد کی گئی تھی۔ تاریخی عمل ایک مسلسل عمل ہے، اور اس کی جڑیں مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی اور فکری زندگی میں پیوست ہیں، یعنی جڑی ہوئی ہیں یا شامل ہیں۔ اس کے بغیر جو بھی درخت لگایا جائے گا وہ ہوا میں لگے گا۔ ثقافتیں اور سیاسی نظام گملوں میں نہیں لگائے جاتے، ان کے لیے صدیوں کی روایات اور صدیوں کا تاریخی شعور درکار ہے۔ تشکیل پاکستان کے وقت ہم لوگ جس دوراہے پہ کھڑے تھے، پاکستان کا موجودہ نوجوان آج بھی اسی دوراہے پہ کھڑا ہے۔ اسے ایک فیصلہ کن طریقے کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے فکری اور تہذیبی سطح پہ بہت سا کام کرنا ہوگا، اور ہم نوجوان نسل کے بارے میں بدفکر ضرور ہیں، مایوس نہیں ہیں۔ ہم پریشان ضرور ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قوم میں ہمت، شجاعت اور جوش و ولولے کی کوئی کمی نہیں ہے، بس ذرا جگانے کی ضرورت ہے اور ان کے وصافیات دلانے کی ضرورت ہے۔ مصنف کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر وحید قریشی اس مضمون کی لکھاری ہیں، تو ان کا تعارف بھی ہم جان لیتے ہیں کہ اردو زبان کے نامور نقاد، محقق، شاعر، ماہر لسانیات، معلم، ماہر اقبالیات،
ڈاکٹر وحید قریشی 14 فروری 1925 میں میاں والی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام عبد الوحید تھا۔ انہوں نے ساہیوال، گجرانوالہ اور لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ فارسی اور تاریخ میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔ کلاسیکی فارسی نثر میں پی ایچ ڈی اور میر حسن اور اس کی شاعری کے عنوان سے مقالہ لکھ کر ڈی لیٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1963 میں جامعہ پنجاب کے اورینٹل کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1983 میں مقتدرہ قومی زبان یعنی موجودہ ادارہ فروغ قومی زبان مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ اقبال اکادمی، بزم اقبال اور مغربی پاکستان اردو اکیڈمی سے بھی وابستہ رہے۔ ستمبر 2003 سے اپنی وفات تک وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر امریٹس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کے تحقیقی کاموں میں شبلی کی حیات معاشقہ، میر حسن اور ان کا زمانہ، مطالعہ حالی، باغ و بہار، ایک تجزیہ، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ اور اردو ادب کا ارتقاء ایک جائزہ قابل ذکر ہے۔ شعری مجموعے میں نقد جان، ڈھلتی عمر کے نوحے اور الوا ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ اب ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے کہ 14 اگست کی صبح کیا پیغام لے کر آئی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ 14 اگست کی صبح آزادی اور آزاد وطن کا پیغام لے کر آئی تھی۔ پھر ہے کہ 23 مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے جلسے کے جوش و خروش کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب ہے کہ 23 مارچ کے جلسے میں حاضرین ایک کثیر تعداد میں شریک تھے، جو بڑے جذباتی انداز میں نعرے لگاتے اور قوم و ملک کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم دہراتے۔ لوگ قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں کی تقاریر کو گھنٹوں سنتے رہتے۔ اس جذبے کی بدولت پاکستان بنانے کی تحریک تیز ہوئی۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کن واقعات نے نئی مملکت کے ظہور میں اہم کردار ادا کیا؟ اس کا جواب ہے کہ ہندو جماعتوں اور رہنماؤں کی طرف سے آزادی کے بعد ہندوستان میں اپنی اکثریت کے بل پر مسلمانوں پر حکومت کرنے کے منصوبوں اور امتیازی سلوک نے مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کے ظہور میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر سوال ہے کہ خاکساروں پر بندش کے اعلان کے بعد تحریک کے رہنماؤں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ جواب ہے کہ بندش کے اعلان کے بعد خاکسار تحریک کے رہنماؤں کی جانب سے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا گیا۔ چپراس کی صدائیں، خاکی وردیاں اور نکل کیے ہوئے بیلچے اور فوجی قواعد کا اظہار ایک طوفانی صورتحال کی خبر دے رہا تھا، جس میں ایک طرف کچھ کر گزرنے کا عزم تو دوسری طرف ہر رکاوٹ کے ٹکرا جانے کا جوش و ولولہ بھی موجود نظر آتا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ پاکستان کی تاسیس کا اعلان مصنف نے کہاں سنا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ پاکستان کی تاسیس کا اعلان مصنف نے سنبھڑیال میں ریڈیو پر سنا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ آزادی کے بعد پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کا جواب ہے کہ آزادی کے فوراً بعد پاکستان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان میں مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، اثاثہ جات کی تقسیم کا مسئلہ، انتظامی ڈھانچے کی تشکیل کا مسئلہ، سرکاری ملازمین کی تبدیلی کا مسئلہ، نہری پانی کا مسئلہ اور معاشی مسائل شامل ہیں۔ سوال ہے کہ پاکستان کے حوالے سے آج کے نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پاکستان کے حوالے سے آج کے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کو دیکھیں اور محاسبے کے عمل کو توڑنے کے بجائے مثبت بنیادوں پر سوار کر کے پاکستان کی بقا اور سلامتی کا سامان کریں تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ اب سوال ہے کہ 1947 سے قبل کے حالات پر مضمون نگار نے جس انداز میں روشنی ڈالی ہے، اس کا مختصر جائزہ لیجیے۔ اس کا جواب ہے کہ 1930 کے بعد سے بر صغیر میں عسکری قوت نے کئی روپ اختیار کیے تھے۔ ہندو، مسلمانوں اور دیگر اقوام نے خدمت خلق کے سارے منظم ہو کر عسکری طور پر اپنے آپ کو ایک مرکز میں جمع کرنے کی کوششیں کیں۔ خاکسار تحریر بھی برطانوی استعمار کے خلاف صف آرا ہونے کا عزم رکھتی تھی، مگر جس انداز پر اس پر پابندی عائد کی گئی اور خون آشامی سے حملہ کیا گیا، اس نے برطانوی سامراج اور اس کے گماشتوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ ان حالات میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے لیے منعقدہ مسلم لیگ کے جلسے نے حاضرین کی تعداد اور ان کے جوش اور ولولے کو گرمایا۔ شملہ کانفرنس، جلسے، جلوس اور ریلیاں سارے ہندوستان کا بالعموم اور لاہور کا بالخصوص مزاج بن گئے، جن میں لوگوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ آخری سوال ہے کہ مضمون نگار نے کسی بھی سیاسی تحریک کی ناکامی کی کیا بنیادی وجوہات بیان کی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ پہلی وجہ کسی بھی سیاسی تحریک کی ناکامی کی یہ ہے کہ اکثر قائدین جو تحریک کو بام عروج تک لے جاتے ہیں، بسا اوقات اس کامیابی کو سنبھال نہیں پاتے۔ حکمت عملی اور مضبوط منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے تحریک مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر پاتی اور ناکام ہو جاتی ہے۔
اب اسٹوڈنٹس کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کو لکھنے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مماثلت کے معنی ہے مشابہت۔ اس کا جملہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کی ثقافت میں بہت حد تک مماثلت ہے۔ اگلا لفظ ہے استعمار۔ استعمار کے معنی ہے سامراج یا کسی دوسری حکومت کو اپنے تابع رکھنا یا اپنے ماتحت رکھنا۔ تو اس کا جملہ یوں بنا دیجیے کہ 1947 سے قبل برصغیر برطانوی استعمار کے زیر اثر تھا۔ پھر ہے صفعارہ ہونا۔ اس کے معنی ہے جنگ میں دشمن کے مقابل آنا۔ اس کا جملہ یوں بنا دیجیے کہ دشمن کی للکار پر ہمیشہ پاکستان کی افواج بہادری سے صفعارہ ہوئی۔ اگلا لفظ ہے خون آشامی۔ اس کے معنی ہے ظلم و جبر۔ تو جملہ کچھ یوں ہے کہ برما میں ہونے والے خون آشامی واقعات نے دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پھر لفظ ہے شعلہ بیانی۔ اس کے معنی ہے پرجوش انداز میں تقریر کرنا۔ مولانا ظفر علی خان کے شعلہ بیانی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا جملہ اس طرح سے بنا لیجیے۔ پھر لفظ ہے آتش نوائی۔ اس کے معنی بھی جوشیلے انداز میں تقریر کرنا ہی ہے۔ اس کا جملہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کے جلسے میں خالق الزماں کی آتش نوائی نے حاضرین کے جذبات کو گرما دیا۔ پھر لفظ ہے ہاتھ پاؤں مارنا۔ اس کے معنی ہے کوشش کرنا۔ اس کا جملہ یوں بنا دیجیے کہ علی نے نوکری کے حصول کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر ناکام رہا۔ پھر لفظ ہے تن من کی بازی لگانا۔ اس کا جملہ اس طرح سے بنا دیجیے کہ پاکستان کے حصول کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے تن من کی بازی لگا دی۔ آخری لفظ ہے محاسبہ۔ اس کے معنی ہے باتوں سے حساب کرنا۔ یہ جملہ اس طرح سے بنا دیجیے کہ دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ اب ضروری ہے کہ درجن جملوں کی ترتیب نہیں کریں، یہ بھی بتائیں کہ جملہ اس میں ہے یا نہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ احمد نے کتاب پڑھی۔ اس میں احمد فاعل ہے اور نے علامت فاعل، اور اس کے علاوہ کتاب موصول ہے، اس کا فعل ہے۔ چونکہ اس میں فعل استعمال ہوا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ پھر ہے کمرہ روشن ہے۔ اب کمرہ مبتدا ہے، روشن خبر ہے اور تھا فعل ناقص ہے، تو یہ جملہ اس میں ہے۔ پھر ہے ہرن نے پانی پیا۔ ہرن فاعل ہے، نے علامت فاعل، پانی مفعول ہے اور پیا فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ آخری ہے پانی ٹھنڈا ہے۔ پانی مبتدا ہے، ٹھنڈا خبر ہے اور ہے فعل ناقص، یہ اسمیہ جملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشقی سوالات کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور یوں ہی دل لگا کے پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔